Is the screen visible? जी प्लीज कंफर्म करें. ओके फाइन. ठीक है. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأهل بيت محمد وأزواج محمد وذريات محمد وأمة محمد. الحمد لله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين یا رب العالمین. جی کافی ٹائم کے بعد آج ملے ہم. تو ہم رکو 4 ڈسکس کر رہے تھے سورہ بقرہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہم اس میں آدم کا قصہ بیان کر رہے تھے. اب اس کے کنکلوڈنگ فیز میں ہم ہیں. تو کیونکہ ہم کافی ٹائم کے بعد ملے تو ایک بیک ڈراپ میں آپ کو دوں ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے, ایک کوئک ریکیپ, تاکہ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو ہم آج کا ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا ایک اسٹرکچر آپ یہ سمجھے, فاؤنڈیشن جو ریسنٹ سیشنز ہیں ان کے ساتھ ہے. تو تھوڑا بزی رہے ہم, اس وجہ سے تھوڑا ریوائز کرتے ہیں. کوئک ریکیپ ہے, ٹھیک ہے, پلیز بی وتھ می. اب دیکھیں, اس رکوع کو ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. مختصر ترجمہ کریں گے, آپ ذہن میں رکھیے گا, پھر امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگا آج سٹارٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں, آیت کی طرف دھیان دیں آپ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یاد کرو وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا, فرشتوں کو حکم دیا, فرشتوں سے ڈسکشن میں لایا کہ ہم زمین میں ایک خلیفہ نامزد کرنے والے ہیں. تو جواب میں وہ کہتے ہیں, کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں جس کا فساد ہونے کا اندیشہ ہے, جو فساد کر سکتا ہے, اور اس فساد کے نتیجے میں جو زمین ہے پوری خون سے بھر دے گی, یعنی خون ریزی کریں گے وہ دنیا میں. یہ ڈسکشن ہو رہا ہے اسٹارٹ. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ ذکر کیا تو جواب میں انہوں نے یہ کہا, اور فردر اس کو الابریٹ کیا, اگر آپ کو عبادت ہی مقصود ہے, اے اللہ اگر آپ کو عبادت ہی مقصود ہے, ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, آپ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, تو کیوں ایسے خلیفہ کو نامزد کرنا, کیوں ایسے مخلوق کو زمین میں بھیجنا جس کا فساد ہونے کا اندیشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جو میرے علم میں ہے تمہیں اس چیز کا علم نہیں. اس کا مطلب عبادت سے کچھ اور مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو. جو ظاہری عبادت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے, تسبیح ہے, تقدیس ہے, اس سے کئی زائد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کے بارے میں فرشتے اویئر نہیں. ٹھیک ہے, آگے چلے. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے, اس کو الابریٹ کر کے ہم نے ریسنٹ سیشنز میں بتایا ہے. جو آج پہلی بار سیشن میں آئے ہیں, پلیز گو تھرو دس سیشنز, ریسنٹ سیشنز, آپ سمجھ جائیں گے. یہ ایوریج میں ہم نے پر آیا, ہر کوئی آیا ایوریج میں کم سے کم 45-50 منٹس میں ڈسکس کری ہے. تو پلیز ریوزٹ دس سیشنز اگر آپ پہلی بار آئے ہیں, پلیز. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, ہم نے آدم کو سکھائے سارے نام. یعنی اگر سمرائز کریں تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم کے بارے میں آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. یعنی کس چیز کے بارے میں یہاں اویئر کرایا آدم کو علیہ الصلوۃ والسلام, ایکوائرڈ نالج کے بارے میں. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. جو یہاں نام سے مراد ہے, یہاں کوئی
خاص مخصوص کوئی نومنکلیچر کے بارے میں ہی بات نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم نام رکھتے ہیں جب ہم کسی چیز کو مکمل ریسرچ کریں, اس کے بعد بھی ہم اس کے بعد ہی ہم اس چیز کا نام رکھتے ہیں. تو یہاں پینیکل آف نالج کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن کس کس نالج کے بارے میں؟ ایکوائرڈ نالج کے بارے میں, جو انسان ہیومن انٹلیکٹ یوز کرتا ہے, ہیومن میجرز یوز کرتا ہے, ہیومن اسٹینڈارڈ یوز کرتا ہے, اس کے بعد کسی کنکلوژن پہ پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے. اگر ذہن میں نہیں رکھتے ہیں آپ, پلیز پین ڈاؤن کریں. آگے ہمیں ابھی اسی ڈسکشن میں یوز ہونے والا ہے. اسی وجہ سے میں نے بیک ڈراپ دیا آپ کو. تو یہاں کس نالج کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایکوائرڈ نالج کے بارے میں, جو انسان اپنے میجرمنٹس یوز کرتا ہے, چاہے فزیکل میجرمنٹس ہو, انٹلیکچوئل میجرمنٹس ہو, اس کے بعد وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچتا ہے. دنیاوی علم کے بارے میں آدم کو علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے. وَعَلَّمَ الْآدَمَ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا, ساری چیزوں کے نام. جو کوئی ڈسکوری آگے ٹل دا ڈے آف ریزرکشن کرے گی ہیومن سیولائزیشن, اس کے بارے میں اویئر کرایا گیا, پوٹینشلی رکھا گیا آدم کے اندر. کلہا, ساری چیزوں کے نام. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء, اس کے بعد اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے ملائکہ سے, فرمایا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ, یعنی اس علم کو مشاہدہ تو کراؤ. جو آپ نے یہ سوال میرے سامنے اٹھایا کہ آپ کیوں ایسے مخلوق کو زمین میں نامزد کرنے والے ہیں جس کا فساد ہونے کا اندیشہ ہے. اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام سکھائے, اس کے بعد فرشتوں سے متوجہ ہوئے, تو فرمایا اگر تمہیں اس چیز کا علم ہے, آگے لفظ آئے گا ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام. سمجھے آپ اس چیز کو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ وضاحت کرنا چاہتے تھے, میں آدم کو اختیار ہی نہیں دوں گا, یہ با اختیار مخلوق تو ہوگی, لیکن اختیار کے ساتھ ساتھ میں اسے علم دوں گا. اس کا مطلب آدم کی فضیلت کس بنیاد پر ہے فرشتوں کے مقابلے؟ علم کے بنیاد پر. یہ کنکلوژن یہاں سے اس آیت سے ہمیں نکلا. یہ موٹے موٹے پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, تاکہ ابھی جو ہمارا ڈسکشن ہے اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن تیار ہو. اس سے پہلے جو ورز گزری اس میں ہم نے دیکھا کہ عبادت کے لیے فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ عبادت ہی چاہتے ہیں تو ہم تو وہ کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نام سکھائے, کچھ کیا بہت سارے نام سکھائے, سارے ہی کلھا لفظ آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ جو ہیومن سیولائزیشن آگے پروگرس کرے گی, کیا آپ کے علم میں ہیں یہ ساری چیزیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ تو اس کا مطلب اس ورز سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آدم کی جو فضیلت ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے فرشتوں کے مقابلے میں. اور کون سا علم؟ ایکوائرڈ نالج. یاد رکھیے یہاں عبادت, ظاہری عبادت مقصود نہیں ہے جو ہم دینی علم تصور کرتے ہیں. ابھی دینی علم کو, ریویلیشن کو سائڈ میں رکھیے, سائڈ لائن کیجیے. یہاں ایکوائرڈ نالج کے بارے میں بات ہو رہی ہے, دنیاوی علم. یعنی آدم کی فضیلت, خلیفہ کی فاؤنڈیشن, دنیا کے نظام سنبھالنے کے لیے کس چیز کی ضرورت؟ علم کی ضرورت. وہ کسے سکھایا گیا؟ آدم کو سکھایا گیا. اسی بنیاد پر آدم کو فضیلت ہے فرشتوں کے مقابلے. اسی طریقے سے یہاں ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے بٹوین آدم اینڈ فرشتے, اینجلز. کلیئر ہو گیا؟ آگے چلے. یہ موٹے موٹے پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ابھی فاؤنڈیشن تیار ہو. اس کے بعد اب فرشتوں کا جواب ہے. کیا جواب ہے؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتے واپس میں کہتے ہیں پاک تو اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہے, پاکی تو تیری ہی ہے, بڑائی تو تیری ہی ہے, ہر کسی عیب سے پاک تو ہی ہے. یہ کس چیز کا آغاز تھا؟ یہ کس چیز کا اعلان تھا؟ یہ سرنڈر کا اعلان تھا. اے اللہ ہم آپ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں, ہمیں تو کچھ علم ہے ہی نہیں. لا علم لنا, ہمیں کسی چیز کا علم نہیں. الا ما علمتنا, سوائے اس چیز کا جو آپ ہمیں دیتے ہیں. یعنی فرشتے اپنی بات کو مانتے ہیں, اپنے اس مشاہدے کا احترام کرتے ہیں, سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے,
کیا آپ ہر کسی چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ پاکی آپ کے لیے ہے، بے عیب تو اے اللہ تو ہی ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں سوائے اس چیز کا جو آپ ہی ہمیں دیتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم. اور سارے علم کا جو سرچشمہ ہے، سورس آف نالج جو ہے وہ آپ ہی ہے. اور سورس آف نالج ہی نہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ اس علم کو موبلائز بھی کر سکتے ہیں، اس نالج کو انالائز بھی کر سکتے ہیں، گورن بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ حکیم ہیں. آپ کے اندر وہ وزڈم ہے کہ آپ اس علم کو گورن کر سکتے ہیں، ایگزیکیوشن میں لا سکتے ہیں. کیونکہ ساری کبریائی آپ کی ہے. پاک تو صرف تو ہی ہے. سورس آف نالج تو ہی ہے. جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، کسی کے پاس جو علم ہے، وہ کس کا عطیہ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا عطیہ کیا ہوا ہے. تو اسی چیز کو یہاں سرنڈر کرتے ہیں فرشتے. ہمیں کوئی علم نہیں. پاک تو ہی ہے ہر عیب سے. ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں بخشا ہے. الا ما علمتنا. اور تمام جو بھی کوئی علم ہے، اس کا سر چشمہ، اس کا سورس کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ خود ہے. اور یہی نہیں، اس کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، موبلائز بھی کر سکتا ہے. آگے چلیں. اس کے بعد قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی اس علم کا مشاہدہ کراؤ فرشتوں کے سامنے. سارے علم کی وضاحت کرو پورے اس محفل کے سامنے، جس میں فرشتے بھی ہیں، اور یہ امپلائڈ ہے وہاں ایک دوسری مخلوق بھی بیٹھی ہے جس کے بارے میں اگلی ورس میں آئے گا، ابلیس، عزازیل. یہ ساری محفل سے ایک منعقد ہو رہی ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوری محفل کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے علم کا. کس علم کا؟ بار بار میں دوہرا رہا ہوں، کوئی دینی علم کا نہیں، دنیاوی علم کا. ایکوائرڈ نالج کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کوئی ریولیشن کی بات نہیں، کوئی دینی تقاضا نہیں. دنیاوی علم. کون سا دنیاوی علم؟ جو آگے جا کر اس کی جو ذریت ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کوئی بھی جو بھی نالج آگے کسی انسان کے ذریعے، کسی سیولائزیشن کے ذریعے آئے گی، اس چیز کی ریپرزینٹیشن اس سٹیج میں کر رہے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. سارے ناموں کو آگاہ کر رہے ہیں پوری محفل کے سامنے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. فلما، آخر کار، یعنی ایک بہت بڑی لسٹ تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری ہیومن سیولائزیشن کا ایک انڈیکس دینا تھا، ایک پروٹوٹائپ دینا تھا. بہت کافی عرصہ لگا اسے بیان کرنے میں. لفظ آیا فلما، آخر کار، یعنی لسٹ بہت لمبی تھی. فلما انبہہم باسمائہم. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے نام، یہ سارا علم کا مشاہدہ کرایا اس پوری محفل کے سامنے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے متوجہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو بھی راز چھپے ہیں زمینوں اور آسمانوں میں، اس کا علم صرف مجھے ہے، اور جو چیز تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس سے بھی میں باخبر ہوں. یعنی جو تم اظہار کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، اسے میں جانتا ہوں. تم کوئی چیز مجھ سے چھپا نہیں سکتے. لیکن یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی، یہاں سے 4 آتی ہیں ٹوٹل، یہاں پہ ڈسکشن ہو رہا تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ایک ریپرزینٹیشن دکھا رہے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ہیں. لیکن جو آبجیکٹو آڈینس بیٹھی ہے سامنے وہ فرشتے ہیں. یعنی فرشتوں کا سوال ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیریفری کریکٹر ہے یہاں پہ. جو مین کریکٹر ہے، جو مین اداکار ہے یہاں پہ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرکس بنا رہے ہیں فرشتوں کو. فرشتوں نے سوال کیا اور فرشتوں کو ریسپونڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کرکس ہے ان 4 آیتوں کا. اب اس کے بعد جو ڈسکشن ہوگا وہ کس کے متعلق ہوگا؟
وہ ہوگا ابلیس کے متعلق. ابھی دیکھیے آپ, یہ جسٹ میں گلمپسز دے رہا ہوں, بیک ڈراپ دے رہا ہوں, تاکہ آج کا جو کلاس ہے وہ چینلائز ہو پائے. ان 3 آیتوں میں, ان 3-4 آیتوں میں ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرشتوں نے جو سوال کیا تھا, انہیں آبجیکٹو کریکٹر کون ہے, مین کریکٹر کون ہے, وہ فرشتے ہیں. فرشتوں نے کچھ سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کنونس کیا, آپ کو وہ علم نہیں جس کے بارے میں مجھے اویئرنس ہے. اور پریکٹیکلی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سمجھایا گیا کیسے فرشتے غلط ہے, کیوں یہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے دنیا کی خلافت. دنیا کی خلافت یہ کیوں ڈیزرو کرتا ہے, اور کس پیڈسٹل پہ, کون سا ہیومن میجرمنٹ, انٹلیکچوئل میجرمنٹ, علم کی بنیاد پر یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس دنیا کا نظام اس کے سپرد کیا جائے. کس کے سپرد؟ آدم کے سپرد. کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں. یہاں پہ فرشتوں کا جو مین کریکٹر تھا وہ کلوز ہو گیا. اس کے بعد اب دیکھیں, یہاں سے اب ابلیس جو ہے وہ مین کریکٹر, وہ مین اداکار یہاں پہ آئے گا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے فرشتوں سے, اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا, انہوں نے سجدہ کیا, إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس نے. اب کون کریکٹر آیا سامنے؟ ابلیس. حالانکہ ابلیس فرشتوں میں نہیں ہے, لیکن اس کا ڈسکشن ہم نے کیا کہ کیسے امپلائیڈ ہے کہ ابلیس بھی, جب اللہ تعالیٰ نے حکم بظاہر دیا فرشتوں کو, یہ امپلائیڈ ہے کہ اس میں ابلیس بھی آیا. وہ کیسے آیا؟ پلیز گو تھرو دی سیشنز. اگر آپ اویئر نہ ہیں, اگر کنفیوز ہو رہے ہیں, پلیز ریوزٹ دی پریویس سیشنز, آپ سمجھ جائیں گے یہ ابلیس کیوں آیا یہاں پہ. حالانکہ مخاطب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سجدہ کرو, وہ سجدہ کرتے ہیں سوائے ابلیس. اور ہمیں پتا ہے ابلیس تو فرشتوں میں نہیں ہے, وہ تو جنوں میں سے ہے. یہ کیوں ہے, اس کیوں کو جاننے کے لیے آپ پریویس سیشنز دیکھیے. تو ابلیس نے انکار کیا, ابا, ایک انکار کر بیٹھا وہ, واستکبر, اپنے بڑائی کے گمنڈ میں آ گیا, تکبر کرنے لگا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ تو تھا ہی کافر. یعنی اس نے انکار کیا کرنا تھا, اس نے تکبر کیا کرنا تھا, وہ جو اس کے اندر بغض تھا کہ یہ خلافت آدم کو کیوں ملی, وہ جسٹ باہر آئی, ایکسپوز ہو گیا. وہ کہنا من الکافرین, آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ ہو گیا کافر, لیکن میں اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی کرتا ہوں. وہ کہنا من الکافرین, وہ کافر کیا بننا تھا, وہ تھا ہی کافر, بس اس کا جو کفر ہے وہ نمایاں ہو گیا, وہ ایکسپوز ہو گیا. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ اور یہ میں نے آپ سے کہا تھا, یہ سجدے کا حکم کیوں دیا تھا فرشتوں کو, کیونکہ اگر آپ جو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں, اس کی جو ڈائریکٹ آڈینس ہے وہ بنی اسرائیل ہے, دا ڈسینڈنٹس آف بنی اسرائیل, جو مدینہ کے اطراف میں ہے, اور مین ڈسکشنز بھی دے رہے ہیں, اور ڈائریکٹ آڈینس وہی ہے. کیونکہ مشرکین کے ساتھ جو مکہ میں ڈسکشن ہوا وہ تو 13 سال ہوتا رہا. اب پہلا فیز ڈسکس ہونے والا ہے مدینہ میں, اور یہاں ڈائریکٹ آڈینس کون ہے؟ اہل کتاب ہے, اور اس میں ڈومینیٹ ہے ڈسینڈنٹس آف بنی اسرائیل. تو انہیں یہ امپلائیڈ تھا, انہیں اشارہ دینا تھا کہ جب فرشتے جو کہ نوری مخلوق ہے وہ خاکی کو سجدہ کر رہے ہیں, آپ کس سپیریئر کمپلیکس میں ہو, سپیریورٹی کمپلیکس میں ہو کہ ہم تو اسرائیلیٹس ہیں, ہم تو بنی اسرائیل کے خاندان میں سے ہیں, ان کی نسل میں سے ہے, ہم اس نبی عربی کو نہیں ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم, یا نہیں مانیں گے. کیونکہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی کا سامنے آنا یہ امپلائیڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے واضح کرتے کہ جب ایک نوری مخلوق جو نور سے پیدا کی ہوئی ہے وہ خاکی کو سجدہ کرتے ہیں, اتنا بڑا فرق, تو تم اس زوم میں کیا پڑے ہو, تم تو بنی اسرائیل کے ہو اور یہ تو عرب ہے, یہ تو امی ہے.
جب وہاں کوئی انہیں حیا محسوس نہیں، انہیں کوئی آر محسوس نہیں، تو تمہیں کیوں کون سا آر محسوس ہے کہ تم نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ اشارہ بنی اسرائیل کو اویئر بھی کرانا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مین ڈسکشن کون ہے، مین کریکٹر کون ہے اس آیا میں؟ ابلیس ہے. وہ انکاری، وہ انکار کر بیٹھا. آگے چلے. اس کے بعد کیا ہوا یہاں سے سنیں آپ. ابلیس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. پہلے ڈسکشن میں لایا گیا، پہلے ڈسکشن میں لائے گئے فرشتے، اس کے بعد ابلیس. اب آئیں گے آدم علیہ السلام والسلام خود. 3 کمپارٹمنٹس ہے اس میں. اس کے بعد کنکلوڈنگ جو کنکلوژن ہے وہ آج کا ڈسکشن ہے. لیکن یہ تیسرا کمپارٹمنٹ کون ہے؟ یہ تیسرا کمپارٹمنٹ خود آدم علیہ السلام والسلام ہے. فرشتے، ابلیس، اب آدم علیہ السلام والسلام. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، فرمایا کہ تم سکونت اختیار کرو. اسکن، سکونت اختیار کرو. یعنی یہ اٹرنل ابورڈ نہیں تھا، اٹرنل جگہ نہیں تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے یہاں پہ رہائش اختیار کرو. اسکن، سکونت، یعنی ٹیمپریری یہاں پہ رہو. انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں. وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ، اور جہاں جو چیز کھانا چاہتے ہو اس جگہ میں، اس جنت میں، اس باغ میں، وہاں سے کھاؤ. لیکن ساتھ میں وارننگ بھی دی، ولا تقربا هذه الشجرہ، خبردار اس درخت کی طرف. حاضی لفظ آیا یعنی واضح کر دیا گیا کہ اس درخت کی طرف نہ بٹکنا، اس کے قریب بھی نہ جانا. تقربا لفظ آیا، یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل نہ کھانا، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا. فتکونا من الظالمین، اگر اس کے قریب گئے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یہ ڈسکشن کون میں آ رہے، کون ڈسکشن میں آ رہے ہیں؟ مین کریکٹر کون ہے یہاں پہ؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو بتایا گیا کہ آپ ٹھہریں، ٹیمپرری ابورڈ ہے آپ کا یہاں پہ اس جنت میں، آپ ٹھہریں کچھ دیر کے لیے. اور ساتھ میں وارننگ بھی دی کہ اس درخت کی طرف نہ بٹکنا ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر کیا ہوا؟ فَأَزَّلَّ اللَّهُ. لیکن یہ جب میں یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ پریویس ڈسکشن دیکھیے گا اگر آپ پہلی بار آئے. اس کا مطلب کچھ دیر کے لیے فَأَزَّلَّ اللَّهُ آیا لفظ، اس کا مطلب بہت دیر کے بعد ایسا واقع ہوا کہ شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی کو، دونوں کو، کیونکہ لفظ آیا لہما، دونوں کو، یہ پلورل سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ، دونوں کو بہکا دیا. کوئی ایک نہیں تھا، جیسا کہ بائبل ڈاکٹرین کا ماننا ہے کہ یہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا شیطان نے، پھر حوا علیہ الصلوۃ والسلام کنونس کرتے ہیں آدم کو علیہ الصلوۃ والسلام. نہیں، ایسا قرآن دعویٰ پیش نہیں کرتا. قرآن کا ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، بالکل واضح ہے، کرسٹل کلیئر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان دونوں کو بہکایا شیطان نے. خطا کسی ایک پر نہیں، دونوں کو بہکایا شیطان نے اور نکلوا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا. یعنی ایجنٹ کون بنا، سورس کون بنا؟ شیطان، جنت سے نکلوانے کا. مما کان فی، اس میں جس میں وہ تھے. یعنی کس میں تھے وہ؟ اس سے پہلے ورس میں آیا وہ جنہ، اس باغ میں، اس جنت میں نکلوا دیا وہاں سے. اب اللہ تعالیٰ کا سٹیٹمنٹ سنیں، وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتر جاؤ، تم سب یہاں سے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. عداوت ہے اب آپ
ایک دوسرے کی عداوت آپ کو رکھنی ہے، لیکن ایک دوسرا کون ہے یہاں پہ؟ یہاں تو تین کریکٹر سامنے آ رہے ہیں، ابلیس، آدم اور ہوا. اس کا مطلب یہاں ایک دوسرے کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی انسان کی ہے اور دوسری پارٹی شیاطین کی ہے، جو کہ ابلیس ہے مین کریکٹر اس میں. انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم اتر جاؤ یہاں سے، اب تم ایک دوسرے کو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تم زمین میں جاؤ، وہاں پہ رہائش پذیر ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ وقت وہاں پہ سامان جو سامان تمہیں دیے جائیں گے اس سے فائدہ حاصل کرو، اور وقت ایک مدت تک تمہیں وہاں پہ ٹھہرنا ہے. إِلَىٰ حِين، حین کہتے ہیں وقت کو. اس کا مطلب یہاں پہ بھی، اس دنیا پہ بھی آپ کو اٹرنل نہیں رہنا، ایک محدود وقت تک آپ کو ریسورسز کے ساتھ بھیجا جائے گا. وہاں پہ وہ ریسورسز آپ نے یوٹیلائز کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس لوٹنا ہے. اس کی بہترین شکل آپ یہ سمجھے، ایک سوشل فرنٹ پہ، ایک میکرو لیول پہ آپ یہ سمجھے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی، یہ ایک اس کا میکرو پرسپیکٹو ہے. اگر اس کا مائکرو لیول پہ آپ دیکھیں تو انسان کی موت ہونی ہے، یہی زندگی کا سامان ہے. انہیں ایک مائکرو لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو انسان کی موت ہونی ہے، میکرو پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. زمین آسمان لپیٹے جائیں گے، یہ اس کا میکرو پرسپیکٹو ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب لیکن یہاں پہ ایک لفظ پہ ایمفسائز کیجئے آپ. لفظ آیا ہے وَقُلْ نَحْبِتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب اس کو بھی پلیز پین ڈاؤن کیجئے. اس سے پہلے میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کو بولا، وہ تھا ایکوائرڈ نالج. انسان اپنے میٹر کا استعمال کرتا ہے، جو بھی اس کے گیون سرکمسٹانسز ہے انہیں یوٹیلائز کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی نالج کے کنکلوژن پہ پہنچتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس ڈسکشن کو بھی، اس لائن کو بھی، اسٹیٹمنٹ کو بھی پلیز پین ڈاؤن کیجئے. لفظ آیا ہے وَقُلْ نَحْبِتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پہ رہنا ہے، وہاں سے ریسورسز استعمال کرنے ہیں، اس کے بعد پھر واپس پلٹنا ہے. لفظ آئے الہین، ایک مدت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے. تو یہ پلیز پین ڈاؤن کیجئے. لفظ آیا ہے اِہْبِتُ، اس کی وجہ کیا ہے میں آگے بتاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتر جاؤ. ٹھیک ہے، آگے اس کے بعد فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب یہ پورا آپ نے ابھی دیکھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے بہکا دیا، اور وہ خطا کر بیٹھے، وہ لغزش کر بیٹھے کہ وہ اس پھل کو کھا بیٹھے اور یہاں اس درخت کے قریب گئے. لیکن آدم کی صفت کیا ہے؟ آدم کی صفت یہ ہے کہ آدم جب گرے تو گرنے کے بعد اس گرنے پر ڈیرا نہیں ڈالا، وہ فوراً اٹھے. کیونکہ گرنا اٹھنا یہ انسانی فطرت ہے، یہ آدم کی فطرت ہے. یہ ہمارے پیرنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب گرو گے تو گر کے پھر ڈیرا نہیں ڈالنا، تمہیں فوراً اٹھنا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہوا کہ میں نے تو غلطی کری، جو مجھ سے نہیں ایکسپیکٹیشن تھی، جو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں چاہتے تھے، وہ مجھ سے ہو گیا. لیکن اب اس خطا پہ، اس غلطی پہ انہوں نے ڈیرا نہیں ڈالا، وہ فوراً اٹھے. ان کو احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی. لیکن توبہ کے لیے کوئی الفاظ انہیں میسر نہیں ہوئے، انہیں کوئی نظر نہیں آ رہے تھے کن الفاظوں سے میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں اور اس توبہ کو میں لفظوں کی تعبیر دوں. مجھے وہ لفظ تو نہیں ملے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ احساس ہے، انہیں وہ لفظوں کی چادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کرم ان پہ کیا کہ ان کو کچھ الفاظ عطا کیے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ الفاظ عطا کیے، اس کی وضاحت آتی ہے سورہ اعراف میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہی الفاظ ہے جو عموماً کنسنسس ہے اسکالرز کا، مفسرین کا، کہ یہی الفاظ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے اللہ تعالیٰ نے.
اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹرسٹک کیا ہے؟ فتلقا، جو یہ الفاظ آئے انہوں نے لپیٹ لیا. فتلقا آپ یہ سمجھے کہ ایسے یہ سمجھے کہ اتنی زیادہ جلدی ہے. آپ جلدی کو اگر آپ سپرلیٹو ڈگری میں لائیں عربی لغت میں تو لفظ آتا ہے فتلقا، لپیٹ لیے، ہڑپ لیا. جو ہی کوئی چیز کسی فار ایگزامپل ایک کوئی نئی سیل آتی ہے، آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ فوراً جاتے ہیں کہ یہ آفر ختم نہ ہو جائے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہی یہ کلام عطا کیے گئے انہیں لپیٹ لیا، ہڑپ لیے یہ الفاظ. آدم من رب، اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی. انہیں توبوں کے لیے الفاظ تو نہیں ملے تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، الفاظ عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں کے ذریعے اس آدم کی توبہ قبول بھی کر لی. انہو هو التواب الرحیم. کیوں توبہ کی؟ کیوں توبہ قبول کری؟ کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحیم ہے. دیکھیں کنٹراسٹ، دیکھیں آپ، ابلیس سے بھی خطا ہوئی، گناہ ہوا، غلطی کی، لیکن وہ جم گیا، مایوس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تکبر کر بیٹھا. انسان بھی اگر خطا کرتا ہے تو شیطان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ابن آدم ہے، اور ابن آدم کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ انہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب آدم گرتے ہیں، جب بنی آدم گرتا ہے تو وہ گرنے کے بعد اس پہ ڈیرا نہیں ڈالتا، وہ فوراً اٹھتا ہے. وہ ڈیرا نہیں ڈالا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، فوراً اٹھے، اور ایسے اٹھے لفظ آیا ہے فتلقا، لپیٹ لیا آدم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ. انہیں اتنی جلدی تھی توبہ کی، مجھ سے خطا ہو گئی، اب میں اس پہ ڈیرا نہیں ڈال سکتا، مجھے اٹھنا ہے. گرنا، اٹھنا، اٹھ کے پھر چلنا، یہ تو ابن آدم کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والے، بڑا ہی رحیم ہے. تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا ریسنٹ ڈسکشن تھا جہاں پہ ہم نے چھوڑا. اب دیکھیں آج کا ڈسکشن کیوں ضروری ہے اور اس کا یہ بیک ڈراپ دینا کیوں ضروری تھا، ابھی آپ سمجھ جائیں گے. اب دیکھیں آج کا ڈسکشن، پلیز بیئر وتھ می، امپورٹنٹ ڈسکشن. اب دیکھیں، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ، جب ہم نے ابھی پڑھا، ابھی ریسنٹ سیشن، ریسنٹ پارٹ آف دس ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا تھا قل نہبتو، اتر جاؤ. یعنی آدم سے خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ. یہاں پہ بھی لفظ آیا قل نہبتو، اتر جاؤ. یہ دو جگہ کیوں؟ اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بیک ڈراپ دینا ضروری ہے اور وہ پین ڈاؤن کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں آپ، قل نہبتو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتر جاؤ. ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. قل نہبتو منہا جمیعا، لفظ آیا ہے جمیعا. کن کو کہا اتر جاؤ؟ جو ہمارے پاس یہ کریکٹر ہے انسان، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے کریکٹر کون ہے؟ شیطان، ابلیس، عزازیل. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انہیں کہ اتر جاؤ. لیکن آپ یہ سوچیں گے یہ دو بار الفاظ کیوں استعمال ہوئے؟ اس سے پہلے بھی آیا، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، تو لفظ آیا قل نہبتو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتر جاؤ. یہاں پہ بھی لفظ آیا قل نہبتو، اتر جاؤ. کیوں یہ دو بار الفاظ؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں جب بھی اصل میں واقعہ ایک ہی ہوا ہے، ان کی توبہ وہیں قبول کر لی. آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ کیونکہ دیکھیں آج 21 سینچری ہے، آپ یہ سمجھ جائیں گے انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موویز کا کلچر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو آپ نے کوئی اگر مووی دیکھی ہوگی تو اس میں سے ایک سین کو فیوچر میں دکھایا جاتا ہے، حالانکہ ہوا نہیں ہوتا ہے وہ، اور اسی کو پھر پریزنٹ کانٹیکسٹ میں لایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ استعمال کیے، دو بار کیے، لفظ دو بار کیے، واقعہ دو بار استعمال کیا، لیکن واقعہ ایک ہی ہے. لیکن کیوں کیا استعمال؟ اس کی دو وجہ ہے. اللہ تعالیٰ حکمت و حکیم ہے، ان کے ہر ایک آپ یہ سمجھے کہ ان کی ہر ایک ادا میں حکمت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ الحکیم ہے، ہی از آل وائز. تو انہیں پتا ہے میں کیوں استعمال کرتا ہوں. تو اس کی وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدم سے خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے
لفظ استعمال کیا قل نہبتو اتر جاؤ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمفسائز کرنا تھا کہ دیکھیں جو تمہاری اصل جگہ ہے، انسان کا جو مقام ہے وہ جنت ہے، لیکن جب بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، میں نے اس سے پہلے بھی شیطان پہ ایز اے ورڈ پہ کافی ایمفسائز کیا ہے، شیطان آپ یہ ذہن میں نہ لیں کہ صرف جن ہی ہے، وہ ابلیس ہے یا اس کی پارٹی ہے، نہیں 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 نہیں، میں نے کہا آپ کو شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، ایک ڈاکٹرین کا آئیڈیالوجی کا نام ہے، اس کے ماننے والوں کو شیاطین کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے جو سرکش ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے باہر نکل جائیں، حد سے تجاوز کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، سرکش ہوا یعنی جو سرکش ہو جائے گویا وہ شیطان ہے، اس کا مطلب یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کو ماننے والوں کو کہتے ہیں شیاطین۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا قل نہبتو، تو یہ اویئر کرانا چاہتے تھے کہ جب بھی تم، پہلے تو تمہارا مقام کیا ہے؟ جنت، لیکن جب بھی تم اس شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے، چاہے وہ جنوں کی شکل میں ہو، کوئی آئیڈیالوجی کی شکل میں ہو، کوئی سہانے خوابوں کی شکل میں ہو، کوئی سیولائزیشن کی شکل میں ہو، جسے لوگ تعبیر دیتے ہیں یہ ماڈرنزم ہے، یہ پروگریس ہے، یہ ایلیٹ کلچر ہے، وٹ ایور جسے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، ہے تو وہ شیطانی کام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اصول، جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں ان کے خلاف ہے، تو گویا وہ شیطانی کام ہے، چاہے وہ پھر جن ہو، انسان ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی گروپ ہو، کوئی پیئر گروپ ہو آپ کا، کوئی سیولائزیشن ہو، جو بھی ہو، وہ شیطانوں میں سے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اویئر کرانا چاہتے تھے تمہارا اصل مقام جنت ہے، لیکن جب بھی تم شیطان کی پیروی کرو گے، اور یہ شیطان میں بار بار سٹرس دے رہا ہوں، ذہن میں نہ رکھیں کہ صرف یہ جن ہے، یہ وہ ابلیس ہے یا اس کی پارٹی ہے، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ایک سیولائزیشن کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ جب جب تم ان کی پیروی کرو گے تب تم اپنے مقام سے گر جاؤ گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ بیان فرمایا، ورنہ یہ واقعہ ایک ہی بار ہوا ہے، قل نہبتوا منہا جمیعا، یہ اصل میں واقعہ ہے۔ اب یہ دوسری بار استعمال کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی جو واقعی حکمت تھی، جو پرائم پرپز تھا آدم کو بنانے کا، کہ اسے زمین میں مبعوث کرنا ہے، بھیجنا ہے اسے زمین پر، اس کے لیے یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا، جو کہ اصل مقصد ہے۔ قل نہبتوا منہا جمیعا، تم اتر جاؤ، یعنی توبہ کے بعد اس کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا تاکہ وہ حکمت پھر سے دہرایا جائے کہ میں نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا ہے اس زمین ہی کے لیے، یعنی اس کا مطلب اگر توبہ قبول ہوئی بھی، پھر بھی اسے جنت میں نہیں رکھنا تھا آدم اور حوا کو، انہیں زمین میں ہی بھیجنا تھا، زمین پر ہی بھیجنا تھا، زمین ہی ان کا اصل مقام تھا۔ بس یہ کنٹراسٹنگ سٹیٹمنٹس اس وجہ سے آئے کہ پہلی دفعہ تو یہ ایمپسائز کیا گیا کہ جب بھی تم شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے تو تم اپنے اصل مقام سے، جو تمہارا مقام ہے، اسے گرا دیے جاؤ گے، اور ایجنٹ کون بنے گا؟ شیطان۔ وہ تمہارا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے، کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ایک پارٹی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یا انسانوں میں سے بھی جو سرکشی پر جم جائے۔ اگر تم اس کے فالوور بنو گے یا اس آئیڈیالوجی کے بہکاؤ میں آؤ گے تو اپنے اصل مقام سے گرا دیے جاؤ گے۔ اور دوسری دفعہ اسے پھر سے دہرایا گیا کہ بات واضح ہو جائے کہ انسان کا مقام کیا ہے، انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس زمین کے لیے، اس زمین کا نظام سنبھالنے کے لیے۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ دو بار کیوں استعمال ہوئے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ابھی سمجھیے اس پوائنٹ کو، اس کے بعد لفظ آیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي خُدًى۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے جو میں نے کہا تھا، سب سے پہلا سٹیٹمنٹ آپ پین ڈاؤن کرے، وہ کیا تھا؟ ایکوائرڈ نالج، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے گئے سارے نام۔ وہ کس کا؟ وہ کون سا علم تھا؟
ایکوائرڈ نالج، دنیاوی علم. یہاں کس چیز کے بارے میں ایمفیسائز کیا گیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں ریویلیشن کے بارے میں، وحی کے بارے میں، وحی کے بارے میں، ریویلڈ نالج کے بارے میں. وہ ایکوائرڈ نالج تھی، یہاں پہ ریویلڈ نالج ہے. سمجھے آپ اس پوائنٹ کو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ یعنی زمین کی خلافت عطا کرنی تھی انسان کو، تو کون سی چیز ضرورت ہے؟ دنیاوی علم، ایکوائرڈ نالج. یہ ذہن میں رکھیے، عبادت نہیں. ٹو بی ویری کلیئر، عبادت کے لیے جو ظاہری عبادت ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہولسٹکلی ایک مومن جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ عبادت ہی ہے. لیکن اگر اسے فار ٹائم بینگ سپریٹ کیا جائے، بائفرکیٹ کیا جائے، دنیاوی علم اور دینی علم کیا ہے؟ دنیاوی علم جو ہے، جو اس دنیا کو چلانے کے لیے علم ہے، وہی پیڈسٹل بنے گا، وہی پریریکویزٹ ہے دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے. اس کا مطلب کوئی کتنا بھی بڑا جسے آپ سمجھتے ہیں ولی اللہ ہو، اسے لیکن دنیا کے معاملے میں اویئرنس نہیں ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ اہل نہیں ہے خلافت کا، دنیا کے نظام سنبھالنے کا وہ اہل نہیں ہے. ٹو بی ویری کلیئر، اگر ہوتے تو فرشتے سب سے زیادہ تھے. اسی پہ تو ایمپسائز کیا ہم نے. اگر عبادت ہی مقصود ہونا تھا اس نظام کو چلانے کے لیے، اس دنیا کو چلانے کے لیے، تو سیریسلی میں کہہ رہا ہوں فرشتے زیادہ ہم سے کوالیفائڈ تھے. لیکن جو چیز ضرورت ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے. لیکن ایکوائرڈ نالج سے کامیابی ممکن نہیں. دنیا کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے، کامیاب ہونے کے لیے نہیں. اسی وجہ سے لفظ آیا یہاں پہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. جب میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کا وعدہ، پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ، رسالت، رسول، وحی، کتاب اللہ، اس پہ ایمفسائز. جب میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، اس کا مطلب ریویلڈ نالج، ریویلیشن، جب میری طرف سے پہنچے، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ان پر لفظ دیکھیں، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ وہ غم اٹھانے والوں میں سے ہیں. ٹو بی مور اپروپریٹ. اب دیکھیں، ان کو اس چیز کو بریک ڈاؤن کرنا بہت ہی ضروری ہے. ابھی سمجھیں آپ، ہم نے جسٹ ٹرانسلیشن پڑھی، ابھی تفسیر میں جائیں گے. دیکھیں، قرآن کے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں، قرآن کی کچھ مضامین ہوتے ہیں جنہیں آپ پڑھیں گے. جو مفسرین کا بھی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر کی یا مفسرین کی، وہ بتاتے ہیں کچھ موضوع ایسے ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی کھپا دے اس پر، وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے. یعنی ہیومن میجرمنٹ سے بھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے. ویسے تو کبھی بھی قرآن مکمل نہیں ہو سکتا، یہ لامحدود ہے، یہ انفینائٹ ہے. اور انسان کی جو فطرت ہے، انسان جو خود ہے، یہ فینائٹ ہے. فینائٹ کبھی بھی انفینائٹ کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن پھر بھی ایک سیٹسفیکیشن لیول ہوتی ہے انسان کی، کہ میں سیٹسفائی ہو جاؤں کہ میں نے حق ادائیگی کی ہے، یا کسی سیولائزیشن نے اس کی حق ادائیگی کی ہے. یہ کچھ مضامین ہیں. آدم علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ، یہ جو سٹیٹمنٹس آگے آئیں گے، فلا خوف علیہم، مفسرین کا کہنا ہے. اور ایک مفسر تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سے 2.5 سال اس لفظ میں بتایا، اپنی زندگی کے 2-2.5 سال میں نے اس لفظ کی انڈرسٹینڈنگ میں کھپا دیے. وہ کیا لفظ تھے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو کوئی موتی تو چھپے ہوں گے اس میں کہ جو ہم سے اوجل ہے. دیکھیں، یہاں پہ ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے پڑی ہے. یہاں پہ لکھا ہے whoever follows it there will be no fear for them nor will they grieve. یعنی وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. حالانکہ یہ کافی بہتر ٹرانسلیشن ہے، پھر بھی جسٹس نہیں دے پا رہی. ابھی آپ سے سمجھ جائیں گے، آپ کنفیوز نہ ہو. میں جسٹ اسٹیج سیٹ کر رہا ہوں. پہلے ہم نے یہ ٹکڑا ڈسکس کیا
کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ریولیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب جب میری ہدایت پہنچے، یعنی کوئی پروفٹ آئے، کوئی رسول بھیجا جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی وحی بھیجی جائے، تو اس کی پیروی کرنا. جو جو اس چیز کی پیروی کرے گا اس کے لیے اس پر کوئی خوف نہیں، یعنی اس پر کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ غم اٹھانے والوں میں سے ہوں گے جو جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے عقل کے حوالے ہمیں تو نہیں چھوڑا. کامیابی کے لیے ہمارے لیے عقل کا سہارا ہی کافی نہیں ہے. کچھ اور چیز ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتی ہے. وہ یہ ریولیشن ہے، وہ یہ وحی ہے. وہ ایکوائرڈ نالج نہیں ہے. ایکوائرڈ نالج تو میں نے کہا وہ تو اس دنیا کو چلانے کے لیے، کامیابی کے لیے نہیں ہے. اگر آپ دنیا کا بھی حسنا چاہتے ہیں، آپ دنیا سے مانگتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، پھر تمہیں دنیا کے معاملوں میں بھی آگے پہنچنا چاہیے اور آخرت کے معاملوں میں بھی. اور آخرت کے معاملوں میں ہمیں پتا ہے وہ کیا ہے، ریولیشن کو فالو کر کے. اگر دنیا کا حسنا چاہیے تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو علم درکار ہے وہ اس میں آپ پروگرس کریں. یہ دعا جب انسان مانگتا ہے، کیا یہ کیفیت انسان کے اندر ہوتی ہے کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں؟ تو یہ کیفیت انسان کے اندر ہوتی ہے. ہم ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں. ظاہری تسبیح استعمال کرنا ہے، ورنہ تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی. تسبیح کا مطلب ہے گاڈ کانشیس ہونا. یہ ہے تسبیح کی صحیح روح. لیکن جب ہم تسبیح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زبان سے ادا کیے کچھ الفاظ، سبحان اللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، تو یہ تسبیح ادا ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. تسبیح کا مطلب ہے گاڈ کانشیس ہونا. اسے احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ یہ چیز ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہونے چاہیے، تو جو اس کے لیے مینز ہے میں وہ اختیار کروں کہ میں اسے سیٹل کروں، میں اسے آرڈر میں لاؤں، اس کیوس کو ختم کروں. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. یہ ہے دنیا کا حسنا. سمجھے اس چیز کو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمپسائز کرتے ہیں جب جب میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نوع انسانی کو جو سب سے پہلی نصیحت کی گئی، پوری نوع انسانی کو جو سب سے پہلی نصیحت کی گئی دنیا میں آنے کے بعد، سب سے پہلی نصیحت کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ کی پیروی. سب سے پہلی نصیحت اس کتاب کی پیروی، اس وحی کی پیروی. یہ سب سے پہلی نصیحت ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی نصیحت جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گئی وہ کیا تھا؟ فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا. اس کا مطلب اس کتاب اللہ کی پیروی کرنا سب سے پہلی نصیحت تھی جو نو انسانی کو کی گئی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گئی. گیو می اے مومنٹ پلیز. جی. تو کون سی پہلی نصیحت ہے جو بنی نوح کو، بنی انسان کو کی گئی؟ یعنی کتاب اللہ کی پیروی. یہ پہلی نصیحت تھی. یعنی انسان کو ہدایت تلاش کرنے کے لیے عقل کافی نہیں، اسے اس ریولیشن کو فالو کرنا ہوگا کامیاب ہونے کے لیے. اور جو اس ہدایت کو، جو اس کتاب اللہ کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں. لفظ دیکھیں آپ یہاں پہ، سمجھے پلیز. آئی وانٹ فرام یو اے سنسیئر اٹینشن، انڈیوائڈیڈ فوکس رائٹ ہیئر پلیز، کیونکہ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ایسے سمجھ آنے والا نہیں ہے. میں نے کہا آپ سے مفسرین نے یہاں پہ 2 سال 3 سال ان اسٹیٹمنٹس کو سمجھا ہے، پرکھا ہے. اسکالرلی انفرنسز ہے جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹرانسلیشن سے حق ادائیگی نہیں ہوگی. آپ میجورٹی آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیں، وہاں پہ لکھا ہوگا دیر از نو فیئر اپون دیم.
There is no fear. They do not fear to be more a prophet. वो ऐसा लिखते हैं ट्रांसलेशन में. There is no fear upon them तो काफी हद तक सही है. आप अक्सर ट्रांसलेशन देख लें या कोई भी आप उर्दू ट्रांसलेशन देख लें, उनके लिए कोई खौफ नहीं. यहां तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तकिल्ला इत्तकिल्ला इत्तकिल्ला, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से डरो, इन्हें खौफ इख्तियार करो अल्लाह ताला का, बचो अल्लाह ताला की नाफरमानी से. वलनबलुवन्नकुम मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से. यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं फला खौफुन अलैहिम, तो ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं उनके लिए उन वो कभी खौफ ज़दा नहीं होंगे. यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने मोमिन बंदों को खौफ से आजमाऊंगा, यानी वो खौफ ज़दा होंगे. और वो ट्रांसलेशन लिखते हैं फला खौफुन अलैहिम की जो ट्रांसलेशन लिखते हैं वो खौफ ज़दा नहीं होंगे. यहां तो प्रीरिक्विजिट्स पेडेस्टल ऑफ मोमिन बताते हैं अल्लाह ताला कि वो खौफ ज़दा होंगे और ये उनकी आजमाइश ही है जिससे की वजह से मैं उनके दर्जे बुलंद कर दूंगा. और वो ट्रांसलेशन लिखते हैं उन वो खौफ ज़दा नहीं होंगे. ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट में है, ये तो इंसानी तकाजा है, इंसान की फितरत में है कि वो डरता है. हम कैसे ये कंक्लूजन निकाले कि इंसान डर ही नहीं सकता और ये मोमिन की निशानी है, इसका मतलब कोई मोमिन नहीं. हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देते हैं कि जाइए आप देखिए खंदक के मौके पर, देखिए कि ये डिस्कशन क्या चल करा रहे हैं अबू सुफियान, क्या डिस्कशन कर रहे हैं. जो मदीना के अतराफ पे आए थे, वो खंदक के बाहर जो डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, देखें परखें, ऐसे सुपाई जाए. यहाँ पॉजिटिव इंजेक्शन में बता रहा हूं. हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे दिल में गुमान लगा काश मुझे अल्लाह के नबी ने बोला ही नहीं होता. खौफ ज्यादा थे ना, सर्दी के मारे भी और दुश्मन का खौफ भी था. तो क्या वो मोमिन नहीं थे? तो मोमिन तो खौफ ज्यादा होता है. तो फिर ये लफ्ज क्या आया फला खौफुन अलैहिम. ये जो हमारी यहाँ ट्रांसलेशंस हैं वहां तो लिखा है कि ये मोमिन मोमिन के लिए खौफ नहीं, वो खौफजदा हुए. मोमिन खौफजदा हो सकता है, इंसानी तकाजा है कि तो क्या है इसकी हकीकी तशरीह. ये मैं जस्ट आपके सामने कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि आपका जहन खुले. आप देखें, इसको रिलेट करने के लिए मैं कुछ आपके सामने पहले इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. पहले मैं बताता हूँ खौफ किसे कहते हैं और हुज़न किसे कहते हैं, क्योंकि लफ्ज आया यहज़नून, उसके बारे में उसके बाद इसकी तफसीर में जाते हैं. फला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं. खौफ किस चीज का होता है? आने वाले मुस्तकबिल के किसी खतरे का. यानी मुस्तकबिल में कोई खतरा आए तो मैं उसे खौफ ज़दा हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मेरा रिजिक ना चला जाए, कहीं मेरे बच्चों को कहीं कुछ ना हो जाए. इसे कहते हैं खौफ. आपके माजी, आपका जो फ्यूचर है, जो आपका मुस्तकबिल है, उसका खतरा लगा रहता है, तो उसी को ताबीर देते हैं खौफ से. और हुजन किसे कहते हैं? वला हुम यहज़नून, वो गम उठाने वालों में से नहीं होंगे. गम किसे कहते हैं? हुजन किसे कहते हैं? माजी में जो कोई बीत गया, कोई इवेंट आपके पीछे रह गया होगा या कोई मौका आपके हाथ से चला गया, अब इंसान गमगीन होता है, काश मैंने ये किया होता तो ये हो जाता. या कोई ऐसा इवेंट होता है, किसी की डेथ होती है, आपको भी वो इवेंट याद आता है तो इंसान गमजदा होता है, इंसानी फितरत है. तो हुजन किसे कहते हैं? किसी पास्ट इवेंट को याद करने से उसकी ताबीर में बोला जाता है हुजन या जनून. इंसान को गम होता है. और खौफ किस चीज का होता है? आने वाले कल का. यही दो स्टेट्स है. या आप अभी चल रहे हैं, कोई नुकसान हुआ, तो जिस टाइम नुकसान हुआ वो हुजन कहलाया, वो गम कहलाया. इसी वजह से प्रेजेंट स्टेट जो है, जो प्रेजेंट टेंस है, अरबिक लुगत में कोई प्रेजेंट चीज है ही नहीं, क्योंकि जो हमने बोला ये फौरन ही पास्ट बन गया. इसका मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट कोई चीज होती ही नहीं है. आप देखें, ये भी एक अरबिक लुगत का लिंग्विस्टिकल मेजरमेंट बड़ा ही खूबसूरत है. प्रेजेंट टेंस होता ही नहीं है कोई. ये प्रेजेंट टेंस क्या है? जब मैं आपको प्रेजेंट टेंस बोल रहा हूं, जिस टाइम मैं बोल रहा हूं वो पास्ट में हो गया, तो कोई प्रेजेंट टेंस हकीकत है ही नहीं.
یا تو مستقبل ہے یا تو ماضی ہے، جس میں جی رہا ہوں. جب میں جی رہا ہوں وہ میرا ماضی ہو گیا، کیونکہ جب میں کہوں، جب میں ایک کلام کر رہا ہوں، جیسے ہی میں نے کلام کیا یہ ماضی میں آ گیا، میں یہ پریزنٹ ٹینس میں ہوئی نہیں میں. اسی وجہ سے یہاں پہ جب بھی حزن آتا ہے وہ حاضر میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں بھی بولا جاتا ہے اور پاسٹ میں بھی بولا جاتا ہے. غم ہوتا ہے، آپ فوراً چل رہے ہیں، کوئی نقصان اٹھا بیٹھا، کوئی نقصان آپ نے کوئی نقصان ہوا آپ کو، تو اس ٹائم غم ہوگا. یا کسی پاسٹ ایونٹ کو آپ نے یاد کیا، اس سے غم ہو سکتا ہے. لیکن خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا، کل کے بارے میں، ہم کل کیا کریں گے، 50 سال کے بعد کیا ہوگا، 30 سال کے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا، یہ ہے خوف. تو پاسٹ ایونٹ کو یاد کرنے سے ہوتا ہے غم، اور کل کو یاد کرنے سے ہوتا ہے خوف. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں، پہلے تو آپ یہ سمجھیں، یہ لفظ جو ہے نا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اب آپ سمجھ جائیں گے. لفظ ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مومنوں پر جو اس کتاب اللہ کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. یعنی ایک انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو کہ وہ ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں اپنے مومن بندوں کی، ٹو بی مور پریسائز ان مومن بندوں کی جو اس کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ انسان کی اپنی کیفیت نہیں ہے. اب اسے میں آسان ایگزامپل میں ڈرا کرتا ہوں. فار ایگزامپل، ہمارے پاس یہاں پہ ہوم اسکولنگ مدرس ہے کافی، آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں، فار ایگزامپل آپ کا جو بچہ ہے وہ ٹوائز سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسے ٹوائز کے ساتھ کھیلنا پسند ہے. اس میں سے جو سب سے فیوریٹ کریکٹر ہے ٹوائے میں وہ سنیک ہے. ایگزامپل آپ سمجھے، یا کوئی بھی ایسی چیز، سنیک ہی کو لے لے. سنیک ایز اے ٹوائے وہ پسند کرتا ہے، وہ کھیلتا ہے اس کے ساتھ، اور آپ بھی کمفرٹیبل ہے. بھائی ٹوائے ہی تو ہے، یہ کمفرٹیبل ہے اس کے ساتھ کھیلنے میں، اور آپ بھی کمفرٹیبل ہے. اب یہی بچہ لان میں چلا گیا، آپ بالکل اپنے بالکنی میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اس لان میں، اس پارک میں کھیل رہا ہے. وہاں لٹرلی اچھا ایک واضح سنیک آیا، اصلی سنیک آیا وہاں پہ. ایکچولی وہاں پہ ایک زندہ جاگتا سنیک آ رہا ہے. اب اس بچے کو نہیں پتا کہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ اسے سنیک ایز اے ٹوائے پسند ہے تو یہ اپروچ کرنے گیا. آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی بالکنی سے کہ میرا بچہ ڈینجر میں ہے، اس کو پتا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا یہ ڈینجر میں ہے. آپ فوراً جاتے ہیں اسے بچا کے لے آتے ہیں. اگر وہ اپروچ کرتا، ہو سکتا اسے وہ کاٹ دیتا. اب وہ کافی روتے ہیں کیونکہ اسے ایز اے ٹوائے سنیک تو پسند ہے. آپ اسے باہر سے اندر لے آتے ہیں، اب اسے کھیلنے کے لیے آپ ٹیڈی بیئر دیتے ہیں. اب اسے جب آپ ٹیڈی بیئر دیتے ہیں تو وہ کافی ڈر جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے. وہ رونے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بتاتا ہے آپ کو مما اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، میں تو ڈرتا ہوں اس سے. لیکن آپ کمفرٹیبل ہے، نہیں نہیں نہیں، ڈرنے کی چیز نہیں ہے. حالانکہ وہ رو رہا ہے، وہ خوف زدہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ خوف میں نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ڈینجر نہیں ہے. سمجھے آپ کنٹراسٹ؟ سمجھے آپ؟ باہر وہ ڈینجر میں تھا لیکن اس کو پتا نہیں. اندر آپ نے اپنے مکان میں لیا، اسے ٹیڈی بیئر کھیلنے کو دیا، وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے دیکھا اس نے اس کی تو بڑی بڑی آنکھیں ہیں، میں تو ڈر گیا، وہ رونے لگا. اب وہ بول رہا ہے امی، ابا، بابا، میں تو ڈر گیا اس سے، میں رو رہا ہوں، مجھے نہیں کھیلنا اس سے، مجھے سنیک ہی چاہیے. لیکن آپ کمفرٹیبل ہے، آپ اطمینان میں ہے کہ یہ ڈرنے والی چیز ہے کیونکہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن وہ ڈر کی حالت میں ہے. اس کا مطلب ہی از ان اے اسٹیٹ آف فیئر بٹ دیر از نو فیئر اپون ہم اور ہر. وہ محسوس کر رہا ہے ڈر، لیکن کیا خوف میں ہے وہ؟ کیا حقیقی خوف اس پر ہے؟ باہر اس کے اندر خوف نہیں تھا، بٹ ہی واز اور شی واز ان اسٹیٹ آف ڈینجر. سمجھے آپ اس چیز کو؟ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مومن
کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اسے کہ آپ کو اس ٹیڈی بیئر سے کوئی خوف نہیں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے اس چیز کا کہ یہ نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں ہے. یہ کھلونا ہے, یہ کون سا نقصان پہنچائے گا؟ اب لیکن آپ کا محدود علم اتنا ہے, اب آپ اسی علم کو اللہ سے جوڑے. وہ علیم الحکیم, وہ علیم الحکیم, وہ اللہ جو تمام کائنات کا علم رکھتا ہے. علم ہی نہیں, وہ حکمت بھی رکھتا ہے, گورن بھی کر سکتا ہے. جب وہ کہتا ہے فلا خوف علیہم, ان مومن بندوں پر جو اس کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے دے آر ناٹ ان اسٹیٹ آف ڈینجر. وہ ڈر, وہ حقیقت میں ڈینجر میں نہیں ہے. ہاں وقتی طور پر وہ ڈر سکتے ہیں کیونکہ ہیومن تقاضا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ڈر ہی نہیں رکھا ہوتا تو انسان اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ فیئر ایز اے ایموشن رکھا ہے تاکہ ہم زندگی کی حفاظت کر بیٹھے. ہمیں یہ قیمتی سمجھنا ہے کہ یہ کتنا بڑا اثاثہ ہے, کتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے. وقت یہ قیمتی کتنا ہے, یہ زندگی ہمارے لیے کتنی مفید ہے, یہ زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈر رکھا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہم اس کے پجاری بنے, ہم اس کی پوجا کریں. سمجھے اس چیز کو؟ تو فلا خوف علیہم کا مطلب ہے ان پر کوئی خوف نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. یہ نارمل سی چیز ہے, ایک مومن بھی خوف زدہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کا فیوچر سیکیور ہے. جو کتاب اللہ کی پیروی کریں گے حقیقت میں وہ خوف زدہ ہونے والوں میں سے نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, وہ اومنیشنٹ ہے. وہ ان غیبوں کے بارے میں بھی جانتا ہے جس کے بارے میں اس انسان کو نہیں پتا. تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھے, اسٹیٹمنٹ بذریعہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ سیکیور ہے. وقتی طور پر اسے خوف ہوگا, اسے تھکان محسوس ہوگی, تکلیف ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا قدر پتا ہے, اس کا غیب پتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کتاب اللہ کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں. یعنی اس کا مطلب اگر وہ ڈریں گے وقتی طور پر, بٹ دے آر ناٹ ان اسٹیٹ آف ڈینجر. دیر از نو فیئر اپون دیم. اس کے بعد ولا ہم یحزنون, وہ غم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں وہ غم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے, ایگزامپل میں دے رہا ہوں اس کا. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں اسٹوڈنٹس ہیں, 50 ہے, 60 ہے, وٹ ایور. میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کا ایگزام لیا, اس ایگزام میں فار ایگزامپل 30 پاس ہو گئے, 30 پاس ہو گئے. تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس 60 اسٹوڈنٹس ہیں, ان 60 اسٹوڈنٹس میں صرف 30 ایسے ہیں جو پاس ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریسٹ آف 30 فیل ہو گئے. یہ امپلائڈ ہے نا, حالانکہ میں نہیں یہ اسٹیٹمنٹ یوز کر رہا ہوں, میں صرف اتنا اسٹیٹمنٹ یوز کر رہا ہوں ہمارے پاس 60 اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں ان 60 اسٹوڈنٹس میں صرف 30 پاس ہو گئے, 30 آر کوالیفائڈ. اس کا مطلب ریسٹ آف 30 کیا ہے, میں نے وہ بولا نہیں, اس کا مطلب وہ فیل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ہم یحزنون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو غم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی دوسری پارٹی ہوگی جو غم اٹھائے گی, اور وہ کون ہوگی؟ جو اس کتاب اللہ کو چھوڑے گی. اب اس کی دنیاوی ایگزیکیوشن کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر ایک سیم اماؤنٹ آف غم, ایک سیم اماؤنٹ آف کوئی پریشانی ایک مومن پہ بھی ہوتی ہے, ایک غیر کو بھی ہوتی ہے. غیر میں کسے کہتا ہوں؟ جو اس کتاب اللہ کی پیروی نہیں کرتے, چاہے اس کا نام بھی مسلمان کیوں نہ ہو یا وہ غیروں میں ایسی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ کتاب اللہ کی پیروی نہیں کرتا, اگر سیم اماؤنٹ آف پریشانی دونوں کو آئے, تو آپ دیکھیں گے بیئرنگ کیپیسٹی کس کی زیادہ ہوگی؟ ایک مومن بندے کی, کیونکہ اسے پتا ہے قدر اللہ ماشاء اللہ, جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر میں ہے. میں نے اپنے مینز اختیار کیے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اسے اطمینان قلب ہوتا ہے, وہ ڈگمگاتا نہیں ہے, اس کے پاؤں نہیں پھسلتے. وہ اللہ تعالیٰ کی وزڈم میں ہوتا ہے کیونکہ اسے ہوتا ہے توکل. اور عموماً یہ قرآن میں اپنے پنیکل پہ جب بھی یوز ہوا ہے تو جنت کی تعبیر کے لیے استعمال ہوا ہے. فلا خوف علیہم, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بہترین آپ ایگزامپل لے لیں, جب ایک انسان جنت میں ہوگا تو کس چیز کا خوف ہوگا اسے؟ خوف ہوتا ہے فیوچر کا.
اور فیوچر کیا ہے جنت کا؟ اٹرنل کمفورٹ ہے وہاں پہ، نہ ہی موت آئے گی، نہ ہی وہ نعمتیں آپ سے چھین لی جائے گی، تو خوف ہی نہیں ہے کسی چیز کا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. غم کس چیز کا ہوگا؟ دنیا کا خسارہ. جو غیر ہوں گے وہ سوچیں گے بھائی ہم تو دنیا میں لذتوں کے ساتھ جی رہے تھے، وقتی طور پر وقتی لذت تھی وہ ہم سے چھین لی گئی. لیکن آپ اسے کنٹراسٹ میں لے لیں ایک مومن سے، وہ کہے گا کس حقیر جگہ پہ میں تھا، اس کے کمپیریزن میں جنت تو کہیں اعلیٰ ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا دنیا کے کھو جانے کا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ غم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جب بھی یہ عموماً آتا ہے اسے جنت کی تعبیر کے لیے قرآن میں قرآنی اصطلاح میں بولا جاتا ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ. میں بار بار اسے دوہرا رہا ہوں. اب اسی کی اور اسی کی تھوڑا بہت اور ایکسپلینیشن اس ورس میں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا. اب جو لوگ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. کفرو نکلا ہے کفر سے، کفر کا مطلب ہے انکار. والذین کفروا، جو لوگ انکار کریں گے، کس چیز کا انکار کریں گے؟ کتاب اللہ کا انکار کریں گے. وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جٹلائیں گے، انکار کریں گے اس چیز کا بھی. جو انکار کریں گے اس کتاب اللہ سے، اس وحی کی، اس نبی کی، جو اس کو جٹلائیں گے یا اس کتاب اللہ کی پیروی سے منہ موڑیں گے یا انکار کریں گے ہماری نشانیوں کا، بآیاتنا، اولئک اصحاب النار، وہی ہے آگ والے، وہی ہے جہنمی. لیکن پہلے یہاں لفظ آیا آیاتنا، پہلے سمجھتے ہیں آیات کیا ہے. دیکھیں آیاتنا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آیت ہے، اور آیت کا مطلب ہے، یہ نکلا ہے، اس کا ایک سنگولر ورڈ ہے آیت. آیات ایک پلورل ٹرم ہے، اس کا ایک سنگولر ٹرم ہے آیت. آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی شہادت جو کسی چیز کی تصدیق کرتی ہے. ایک دلیل، ایک برہان، ایک تصدیق، ایک دلیل جو کسی چیز کا اعلان کرتی ہے، اسے کہتے ہیں نشانی، اسے کہتے ہیں آیت. قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہوتا ہے اس آیت کا مطلب ایک سبجیکٹ ایکسپیرینس. فار ایگزامپل آپ زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو ایک سبجیکٹ ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ جب میں کام کرتا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ پہ یہاں میں نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا، یا اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ذریعے سے پہچانتے ہیں. ایک سبجیکٹ ایکسپیرینس ہے، اس میں اس کو آپ لینگویج میں کنوے نہیں کر سکتے. ایک سبجیکٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا. فار ایگزامپل آپ کا مورل انٹیوشن، جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے. ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے جو اسے گواہی دیتا ہے. برائی کرنے پر اسے ملامت کرتا ہے اور اچھائی کرنے پر اسے شاباشی دیتا ہے. اندر کی کیفیت ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جب ایک انسان اچھا کام کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں. اس چیز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے ہے. تو آیت کہتے ہیں کسی نشانی کو. ایک سبجیکٹو ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے جسے قرآن نے بھی استعمال کیا. اور دوسرے معنوں میں قرآن میں یہ آیتوں کا مطلب ہے یہ پورے زمین و آسمان کا، یہ پورے ہیونز جو ہے، یہاں پوری یہ زمین ہے، اس میں سے جو یہ آپ دیکھتے ہیں دن کا رات میں بدل جانا، سورج کا، چاند کا، یہ پورا سولر سسٹم، یہ پوری گلیکسیز، یہ پورا یونیورس، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. آپ پرکھیں، غور و فکر کریں، آپ اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو آپ کو اس میں موتی نظر آئیں گے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے گا. یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے. یہ پورا انسانی ڈھانچہ، یہ پورا انسانی وجود، یا پورا سولر سسٹم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. تو گویا یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. آیتیں قرآن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں کے لیے بھی استعمال ہوئے، میریکل جسے آپ کہتے ہیں. اور وہ کیا نشانیاں تھی؟ کوئی معجزے ایک پیغمبر دکھاتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی جو نبوت ہے اس کی تصدیق ہوتی تھی، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشاہدہ کرایا فرعون کے سامنے.
کلیئر ہو گیا؟ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ تھا کہ وہ آگ سے محفوظ لوٹے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معجزے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ان کا قرآن ہے، زندہ جاگتا معجزہ۔ تو وہ معجزوں کے لیے بھی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے آیاتی ہی، اس کا مطلب یہ وہ معجزے ہیں جو نبی اپنی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے کچھ چیزیں دکھاتا ہے، کچھ ایکسٹرا ٹیریسٹریل چیزیں دکھاتا ہے جو کہ اس ورلڈی میٹر میں نہیں ہو سکتا، اس میٹر ورلڈ میں نہیں ہو سکتا، اس کو نبھانے کے لیے، تاکہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، اس چیز کو پیش کرنے کے لیے وہ جو حرکتیں کرتے ہیں، وہ جو تصدیق کرنے کے لیے کچھ معجزے دکھاتے ہیں، انہیں بھی آیتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے بھی، جو یہ قرآن کے ٹکڑے ہیں، یہ جو قرآن کے فکرے ہیں، یہ جو ٹکڑے آپ کے سامنے ہیں، انہیں بھی آیت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسے آج ہم سب کانٹیننٹ پہ ایزیلی سمجھ جاتے ہیں۔ بھائی ورس نمبر کیا ہے، اسے ہم ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں، بتائیں کون سی آیت ہے، تو ہم نے اسی کو یہی سے ریفرنس دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا وجود کیا ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے، یہ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ تو گویا یہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حق کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ان چار معنوں میں قرآن میں یہ آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی کنوٹیشن چار معنوں میں ہے، اور جہاں جہاں یہ آپ پڑھیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا یہ جب یہ لفظ آیت آیا ہے اس کی کیا معنی ہے۔ تو یہاں یہ ہولسٹکلی آیا ہے، جو ہماری آیتوں کو انکار کرتے ہیں، اس کو جٹلاتے ہیں، گویا معجزوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں، اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتے ہیں، they are not even honest to themselves، وہ اپنے سے بھی ایماندار نہیں ہے، ان کا ضمیر کچھ کہتا ہے لیکن ان کی خواہشات کچھ اور کہتی ہے، اور کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ خواہشاتوں کے پیچھے، ضمیر کا نہیں مانتے۔ ورنہ ایک مورل انٹیوشن ہے جو ہمیں ایک فطری تقاضا ہے جو ہمیں الارم کرتا ہے، ہمیں وارن کرتا ہے کہ یہ نہیں، یہ کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے وحدانیت کی، تو گویا پوری زمین، یہ پورا وجود اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں اور کتاب اللہ کا، دیکھیں کتاب اللہ دو دفعہ آیا ہے، والذین کفروا جو اس سے انکار کرے، پیچھے آیا وہ وہی ہے، اس کے بعد فرمایا وکذبوا بآیاتنا، اس میں بھی کتاب اللہ ہی امپلائڈ ہے، اور وہ پوری آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب کتنا ایمفسائز کیا، ایک تو سپریٹلی مینشن کیا قرآن کو، کتاب اللہ کو، یا جو جو اپنے ٹائم پہ نبی آئے ہوں گے، جو ان کے ساتھ کوئی مصحف ہوگا، ان کو بھی آیت سے تعبیر کیا جائے گا، اور ہمارے لیے قرآن ہے۔ والذین کفروا جو انکار کر بیٹھے ان آیتوں سے، اس کتاب اللہ سے، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار وہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے لیے ایک اہم بات ہے سمجھنا ہے، بالکل کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس ہیں، ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کرایا اپنا سیشن، پلیز بیئر وتھ می۔ آپ نے کامیابی کے بڑے بڑے ڈیفینیشنز دیکھے ہوں گے، یہ دیکھیں آپ آبجیکٹو سٹیٹمنٹ، آبجیکٹو ریئلٹی ریگارڈنگ سکسس، حقیقی کامیابی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کتاب اللہ کی پیروی کریں گے وہ حقیقت میں کامیاب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، وہ غم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ لیکن کس بنیاد پر؟ فنڈامنٹل پریریکویزٹ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب، کتاب اللہ، کتاب اللہ، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے کوئی اپنے کوئی قصے کہانیاں نہیں سناتے تھے، کتاب اللہ، کتاب اللہ، وہ جہاں بھی جاتے تھے قرآن پیش کرتے تھے۔ یہ سیرہ میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایمفسائز جو کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، وہ جہاں بھی جاتے قرآن پیش کرتے، اپنی دلیل قرآن کی بنیاد پر ثابت کرتے۔ تو یہاں آبجیکٹو سٹیٹمنٹ بنا، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ وقت کا نمرود کامیاب نہیں، وقت کا فرعون کامیاب نہیں، وقت کا قارون کامیاب نہیں، یہ پولیٹیکل پوزیشنز ہے، اس کا مطلب پولیٹیکل پوزیشن ہونا کامیابی نہیں، اکانومک مینز میں کوئی کتنا آگے چلا جائے وہ کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی ہے جس کا عمل اس کے قرآن کے، یعنی اس کتاب اللہ کی بنیاد پر ہوگا، اور اس کے دل میں اخلاص ہوگا کہ واقعی میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے۔
جب اخلاص ہوگا، آپ یہ سمجھے، جب حقیقی کتاب اللہ کی پیروی وہ کرے گا تو ضروری اس میں اخلاص ہوگا. کیونکہ اگر جو کام اخلاص کے بغیر ہوگا وہ تو کتاب اللہ میں آئے گا ہی نہیں، وہ تو پیروی نہیں ہوگی کتاب کی. تو آپ یہ سمجھے آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہے. کتاب اللہ کی پیروی کا یہ امپلائڈ ہے کہ اس میں اس بندے میں اخلاص ہونا بنتا ہے، تبھی وہ حقیقی معنوں میں کتاب کی پیروی کرتا ہے. تو اس کا مطلب آبجیکٹو ریئلٹی کیا ہے، آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ کیا ہے، آبجیکٹو ٹروتھ کیا ہے ریگارڈنگ سکسس؟ وہ کتاب اللہ کی پیروی. تو جو اس سے منہ موڑیں گے اولئک اصحاب النار، وہ ہوں گے آگ والے. یعنی زندگی کو اپنی عقل سے نہیں تولا جا سکتا. اپنی زندگی کو کامیابی کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ریویلیشن کو فالو کرنا ہوگا. اور وہ آج جو دنیا میں کوئی بھی، آپ کسی بھی ریلیجس اسکرپچر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن ہی ایک ایسا واحد سورس ہے جو حقیقی معنوں میں اس کی روح بھی ریویلیشن میں آتی ہے، آتھینٹک ریویلیشن میں آتی ہے. تو جو اس کتاب کی پیروی کریں گے حقیقت میں وہی صرف کامیاب ہے، صرف وہی کامیاب ہے. اس کا مطلب عقل کے حوالے انسان کو نہیں کیا گیا، اس کو ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کی پیروی کرے. عقل کے حوالے، عقل کے بغیر یا تو اس کا بنتا ہے کہ وہ خود نبی ہو، جو کہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس پروفٹ ہوڈ پہ اب سٹیمپ لگ گئی، یہ جمع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب آگے کوئی نبی نہیں. یا اگر کوئی کہے کہ مجھے کتاب اللہ کے، مجھے عقل کے بغیر کسی چیز کو فالو کرنا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بنتا ہے کہ آپ نبی ہونے چاہیے، جو کہ پاسبل نہیں ہے. یا تو پھر اسے اس نبی کو فالو کرنا ہوگا، اس نبی عربی کو فالو کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر اب یہ نبوت جمع ہو گئی. تو اس کا مطلب کامیابی کا جو دروازہ ہے، کامیابی کی جو منزل ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بذریعہ قرآن. کلیئر ہو گیا؟ جو کوئی اس کے بغیر کوئی راستہ لے آئے گا، کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں، وہ تو خود ساختہ عقیدے ہوں گے، ایک پرسنل ازمپشنز ہوں گے، یا کسی سیولائزیشن سے اس نے کہیں بورو کرے ہوں گے. وہ جھوٹ پہ مبنی ہوں گے، وہ بغاوت پر مبنی ہوں گے. اسی وجہ سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں اصحاب النار، وہ حقیقت میں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں کیسے ہم نے سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ کرا. انہی دو ورسز میں ہمیں آبجیکٹو ریئلٹی سمجھ آئی، حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی کا صحیح تصور. تو یہ لاسٹ دو ورسز ہمیں بتاتے ہیں حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی ناکامی کیا ہے. اور اس وجہ سے اسی طریقے سے ہم نے ان 4 رکوع کو کمپلیٹ کر کے پورا سائیکل ہم نے کمپلیٹ کرا. کیسے؟ پہلے لفظ آیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں. اور یہی کتاب کو ہم نے کنکلوڈ کیا، یہی کتاب ہے فنڈامنٹل پریریکویزٹ کامیابی کا. ایسے ایک سائیکل کو ہم نے کمپلیٹ کیا. اب اسی کی ایگزیکیوشن لاتے ہیں اللہ تعالیٰ بذریعہ بنی اسرائیل بھی ایک ایسی امت تھی جن کو کتاب ملی تھی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت سارے مصحف ملے تھے، اور تھاؤزنڈس آف پروفٹس وہاں اس زمین پہ بھیجے گئے تھے. لیکن جب ایک ایسی لاڈلی قوم، جب انہوں نے کتاب سے روگردانی کری، ان کا حشر کیا تھا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات کیے، اسی کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل، پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں دیتے ہیں، جس میں ہم بنی اسرائیل کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور بنی اسرائیل کے ذریعے ان کی ہسٹری کو دیکھیں گے، بنی اسرائیل ایکچولی کیا تھے، اور ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا اس کتاب اللہ کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے فیز میں ہوگا. وما علینا الا البلاغ. جی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ، بٹ گیو می اے مومنٹ پلیز.